کبھی سوچا ہے کہ محبت صرف نظریں ملنے کا نام نہیں بلکہ صبر، دعا اور تقدیر کا کھیل بھی ہوتی ہے۔ میں ثنا ہوں، ایک ایسے گھر کی بیٹی جہاں بیٹیوں کی خواہشوں کو زبان نہیں ملتی اور ابو کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ میں نے خواب دیکھے تو بہت، مگر انہیں کہنے کی ہمت کبھی نہیں ہوئی۔ پھر میری زندگی میں ایک لڑکا آیا، ایک معصوم مسکان کے ساتھ، جو میری دعاؤں کا حصہ بن گیا۔ مگر اس محبت کی راہ آسان نہیں تھی، لیکن تہجد اور استغفار نے میری پوری زندگی بدل دی۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک اور میرے انسٹاگرام فالوورز کی میریکل اسٹوری شیئر کرنے والی ہوں۔ اور اگر آپ کو تہجد یا استغفار سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو چاہیے، کوئی وظیفہ چاہیے، تو آپ میرے دوسرے یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ کہتی ہے، میرا نام ثنا ہے۔ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں عزت، شرافت اور پرانی پرمپراؤں کو سب سے اوپر رکھا جاتا ہے۔ ابو کی سختی اور امی کی چپی کے بیچ میری پرورش ہوئی۔ ہمارے گھر میں بیٹیوں کی باتیں زیادہ سنی نہیں جاتی۔ ہم سے امید یہی کی جاتی کہ پڑھائی کرو، گھر سنبھالو اور پھر ابو جہاں چاہیں وہاں شادی کر دیں۔ میرے دل میں ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ میری شادی ایسی جگہ ہو جہاں مجھے سمجھا جائے، مجھے چاہا جائے، لیکن ان خیالوں کو ظاہر کرنے کی اجازت کبھی نہیں ملی۔ سب کچھ ایک دم انجانے انداز میں ہوا۔ ہمارے ہی گلی میں نئی فیملی شفٹ ہوئی تھی۔ ان کے بیٹے کا نام ایان تھا۔ جب پہلی بار میں نے اسے محلے کی دکان پر دیکھا تو اس نے صرف ہلکی سی مسکان دی۔ شاید اس کے لیے یہ معمولی تھا، لیکن میرے دل میں جیسے کوئی دستک ہوئی۔ دھیرے دھیرے ملاقاتیں بڑھیں، کبھی محلے کے راستے میں، کبھی کالج کی لائبریری میں۔ وہ بہت شریف اور مطمئن لڑکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون اور باتوں میں ادب تھا۔ ہم نے کبھی کھل کر بات نہیں کی، مگر کچھ اشارے، کچھ نظریں اور کچھ چھوٹی چھوٹی مدت دلوں کو جوڑ دیتی ہیں۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں۔ وہ بھی کبھی کبھی کتاب پڑھنے کے بہانے سے مجھے دیکھتا۔ میرے لیے یہ سب اشارے کافی تھے۔ میں ہر رات سونے سے پہلے دعا کرتی کہ یا اللہ، اگر یہ رشتہ حلال اور نیک ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے۔ دن بیتتے گئے اور میرے دل کا لگاؤ گہراتا گیا۔ میں نے کبھی ہمت نہیں کی تھی کہ امی یا ابو سے اپنے جذبات کا ذکر کروں، مگر ایان نے اپنے گھر والوں سے بات کی۔ ان کی امی بہت نیک اور سادگی پسند تھیں۔ انہوں نے ہماری فیملی سے رشتہ جوڑنے کی خواہش جتائی۔ جب یہ بات ابو تک پہنچی تو گھر میں طوفان آ گیا۔ ابو کا غصہ آسمان چھونے لگا۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، ہماری بیٹی ہماری عزت ہے، ہم کسی اجنبی کو اپنی عزت کا سودا نہیں کرنے دیں گے۔ شادی وہیں ہوگی جہاں ہم چاہیں گے۔ امی ہمیشہ کی طرح چپ رہیں۔ بھائیوں نے بھی اس بات کو مذاق بنا کر ٹال دیا، لیکن میرے دل پر تو جیسے بجلی گر گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد ابو نے میری شادی اپنے ایک دور کے رشتہ دار کے بیٹے کے ساتھ پکی کر دی۔ وہ لڑکا نہ ہی میرے خوابوں جیسا تھا اور نہ ہی میری سمجھ کے مطابق، مگر گھر والوں کے لیے یہ رشتہ قابل قبول تھا، کیونکہ ذات اور خاندان ملتے تھے۔ اس رات میری آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی۔ میں تکیے میں منہ چھپا کر روتی رہی۔ ایان کی مسکان، اس کی آنکھوں کی چمک، اس کی باتیں، سب کچھ میرے سامنے گھومنے لگیں۔ اگلے ہی ہفتے ایان کے گھر والوں نے محلہ چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ماحول بھاری ہو گیا تھا۔ جب میں نے یہ سنا تو لگا جیسے میری سانسیں ہی تھم گئی ہوں۔ مجھے ایسا لگا کہ میری محبت دفن ہو گئی، جیسے کوئی خواب ادھورا رہ گیا۔ میں ہر نماز میں رو رو کر اللہ سے پوچھتی، یا اللہ، اگر یہ رشتہ نیک تھا تو کیوں اتنا مشکل بنا دیا گیا؟ اگر یہ میرے لیے اچھا نہیں تو میرے دل سے اس کا خیال کیوں نہیں نکلتا؟ دن گزرتے گئے، گھر میں میری شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ رشتہ دار آتے، مبارکباد دیتے، مگر میں اندر سے خالی خالی تھی۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر آنکھوں میں آنسو بھر جاتے۔ میں نے سوچا کہ شاید اب میری زندگی اسی مجبوری میں گزر جائے گی۔ محبت کا نام لینا بھی گناہ جیسا لگنے لگے گا۔ میری شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ دن پاس آتے جا رہے تھے اور میں اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ابو کا فیصلہ پتھر کی لکیر تھا۔
کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اسی رات میں نے پہلی بار تہجد پڑھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، سب سو رہے تھے اور میں نے چپکے سے اٹھ کر وضو کیا۔ میری آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں۔ سجدے میں گرتے ہی دل سے بس یہی نکل رہا تھا، یا اللہ، اگر ایان میرے لیے بہتر ہے تو میرے لیے اسے آسان کر دے، اگر نہیں ہے تو میرے دل سے اس کا خیال نکال دے، مجھے صبر عطا کر۔ میں نے ساتھ ساتھ استغفار پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ ہر رات یہی میرا روٹین بن گیا۔ دھیرے دھیرے مجھے اندر سے سکون محسوس ہونے لگا۔ کبھی کبھی میں گھنٹوں سجدے میں رہتی۔ میں روتے روتے اللہ سے کہتی، یا رب، میں تیری بندی ہوں، مجھے مجبوری میں مت چھوڑ، میری دعا قبول کر لے۔ اگر میری محبت حلال راستے پر ہے تو مجھے میرا ساتھی لوٹا دے، اگر نہیں تو مجھے اتنا صبر دے کہ میں اسے بھول پاؤں۔ رات کے سناٹے میں جب سب دنیا سو رہی ہوتی، مجھے لگتا تھا جیسے صرف میں اور میرا رب جاگ رہے ہیں۔ قریب 40 دن ہو چکے تھے، میری شادی کی تاریخ اور قریب آ رہی تھی۔ تبھی اچانک ابو کی طبیعت بگڑ گئی، انہیں اسپتال لے جانا پڑا۔ وہاں ان کی ملاقات ایان کے والد سے ہوئی، جو ڈاکٹر تھے۔ یہ اللہ کا کیسا معجزہ تھا! ابو، جو کبھی اس رشتے کے خلاف تھے، انہوں نے ایان کے والد کی خدمت اور ان کے اچھے اخلاق دیکھے۔ ابو کا دل نرم ہونے لگا۔ اسپتال سے لوٹنے کے بعد ابو اکثر ایان کے والد کا ذکر کرتے، وہ بہت نیک انسان ہیں، ان کے بیٹے کی تربیت بھی ضرور اچھی ہوگی۔ یہ جملہ سن کر میرے دل میں جیسے نئی جان آ گئی۔ میں نے اور بھی مضبوطی سے تہجد پڑھنا شروع کیا۔ ہر سجدے میں شکر ادا کرتی اور دعا مانگتی اور کثرت کے ساتھ استغفار کی پابندی کرتی۔ کچھ ہی ہفتوں میں امی نے خود مجھ سے کہا، ثنا، تمہارے ابو سوچ رہے ہیں کہ شاید ہمیں تمہاری شادی ایان سے کر دینی چاہیے۔ جب سے انہوں نے اس کے والد کو دیکھا ہے، ان کا نظریہ بدل گیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ اتنے دنوں کا صبر، راتوں کی دعائیں اور لگاتار استغفار آخر رنگ لا ہی رہا تھا۔ اتنے دنوں کا صبر، راتوں کی دعائیں اور لگاتار استغفار آخر رنگ لا ہی رہا تھا۔ وہ دن آیا جس کی میں نے سجدوں میں تڑپ تڑپ کر دعا کی تھی۔ ابو نے خود ان کے گھر والوں کو ہمارے گھر بلایا رشتے کے لیے، اور ہمارا رشتہ پکا ہو گیا، اور 3 مہینے کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی، اور 3 مہینے بعد الحمدللہ ہماری شادی بھی ہو گئی۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے اللہ نے میری ہر دعا سن لی۔ نکاح کے بعد جب میں نے ایان کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی وہی چمک تھی جو میری آنکھوں میں تھی۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ ملن ہماری محنت کا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ آج جب میں اپنی کہانی سناتی ہوں تو یہی کہتی ہوں، اگر محبت حلال راستے پر ہے تو اللہ اسے ضرور آسان کرتا ہے۔ تہجد کی راتیں اور استغفار کی تڑپ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ کبھی صبر کی کسوٹی لمبی ہوتی ہے، مگر آخر میں اللہ سب کچھ خوبصورت کر دیتا ہے۔ تو کبھی بھی ہار نہیں مانے، کبھی بھی یہ نہیں سوچو کہ ہم وہ چیز نہیں پا سکتے یا ہماری پسندیدہ چیز ہمیں نہیں مل سکتی۔ تہجد میں رو رو کر مانگو، استغفار پڑھ کر اپنی غلطیوں کی توبہ کرو اور اللہ سے مانگو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ ملے گا۔ جو آپ چاہتے ہو وہ سب ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اس کے ساتھ آپ کو تہجد اور استغفار بھی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ میریکل پسند آئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کی بھی کوئی میریکل اسٹوری ہے تو میرے ساتھ انسٹاگرام پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ میریکل کے ساتھ۔ خدا حافظ۔